ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو، اسکوٹر چوری ہو جائے تو پولیس والے سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو، تو ایمان ہی چلا گیا۔ کیسی عجیب یار مت کی بولتا۔ قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے۔ ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو آپ کافر سے بھی لے لیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ تو آپ فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ بارش برسانے کی ڈیوٹی فرشتوں کے پاس ہے، لیکن بارش آپ اللہ سے مانگیں گے، فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان اس بات پر بھی کر لے غور، نبی کا لایا ہوا دین اور انجینئر کا بتایا ہوا دین اور۔ تو ناظرین آپ نے یہ سنا، میں انتہائی مختصر گفتگو کروں گا، پر ایماناً قرآناً فیصلہ آپ نے لینا ہے۔ کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو آپ شرک کریں گے، جیسا اس نے فرشتے کی مثال دی کہ بارش کا فرشتہ ڈیوٹی فرشتے کیا، لیکن آپ بارش فرشتے سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگیں گے۔ اور اس نے کہا ہے کہ ظاہری اسباب میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں، مثلا میں کسی کو کہوں جاؤ پانی لے کے آؤ تو اس طرح کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن جو ظاہری نہیں غائبانہ مدد ہے، غیبی طاقت کی مدد، وہ صرف آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ تو میں آپ کو دو دلائل عرض کرنے لگا ہوں کہ غیبی طاقت ان کے پاس بھی ہوتی ہے جنہیں اللہ عطا فرما دے، اور اولیاء سے مدد مانگی بھی جا سکتی ہے اور اولیاء مدد کرتے بھی ہیں غیبی طریقے سے۔ تو دیکھیں ایک ظاہری اسباب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے من انصاری الی اللہ، اللہ کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ یہ ہے ظاہری اسباب، یعنی ظاہری مدد۔ اور اب آئیے باطن کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کے ولی سے، اب ولی بھی ہے، ساری مخلوق سامنے تھی، تو کہا نا مجھے ملکہ بلقیس کا تخت ابھی چاہیے، تو وہ اتنی میلوں سے کیسے آئے؟ وہ تو اللہ ہی لا سکتا تھا۔ میں نے یہ پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا کہ ولی نے وہ کام کر کے دکھایا اور بتایا کہ ولیوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے۔ ابھی آپ اس کی دوسری مثال سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں جو علی سے مدد مانگی تھی، اگر وہ مدد غیبی طاقت نہ تھی تو پھر انسان تو 39 دن جا رہے تھے، صحابہ کرام تو جا رہے تھے، جنگ فتح جب نہیں ہو رہی تھی تو ایک غیبی مدد مانگی اللہ سے، اور اسے آپ کیسے نہ کہیں کہ یہ غیبی مدد تھی؟ کسی طریقے سے ممکن ہے کہ یار ایک بندہ ہے جسے 80 لوگ مل کے جس دروازے کو کھولیں، وہ ایک انگلی سے دروازہ اکھیڑ دیں، یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہی غیبی طاقت تھی۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو مولا علی کو ماننے والے ہیں، جو کہ ممبئی ولایت ہے مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی کو ماننے والے ہو کے تم انجینئر کے فالوور بنے ہوئے ہو، شرم آنی چاہیے، مولا علی کے دین پہ رہو۔ تو میں دوسری اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ابھی میں صرف مولا علی کی غیبی طاقت پہ بات کر رہا ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں یا علی مدد، یہ ایسے ہی نہیں کہتے۔ وہ میں پڑھا تھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو حضرت علی المرتضیٰ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس میں چند اعمال غلط تھے، وہ چوری بھی کرتا تھا، تو اس نے چوری کی، اور وہ زمانہ ظاہری خلافت حضور مولا علی علیہ السلام کا تھا، تو اس چور کو امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ جب آپ نے دیکھا اس نے چوری کی ہے تو جو بنتا تھا چور کی سزا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب جب وہ گیا تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے سنا ایک شخص نے اس سے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا میرا ہاتھ یعصوب المومنین، امیر المومنین، زوج بطول حضرت علی المرتضیٰ نے کاٹا ہے۔ اس نے کہا یار اس نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو اب بھی اتنی عزت سے ان کا نام لے رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو میرا ہاتھ کٹا ہے یہ میری سزا ضرور اسلام بنتی تھی، مولا علی نے غلط نہیں کیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس کی اتنی محبت مولا سے دیکھی تو آ کے مولا کی بارگاہ میں عرض کی یا علی جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ آپ کا بہت بڑا محب ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لاؤ۔ پھر علی نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں، اصل میں حضرت علی المرتضیٰ اس انجینئر ذہن کے بندے کو بتانا چاہتے تھے قیامت تک آنے والوں آپ دیکھو علی کی غیبی طاقت کس طرح کی ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اسے بلایا، اس کا ہاتھ کلائی کے ساتھ رکھا،
اوپر ایک کپڑا رومال وغیرہ باندھ دیا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ مولا علی نے زبان سے کچھ الفاظ کہے، اب وہ الفاظ لکھے ہوئے نہیں تفسیر کبیر میں، ابھی آپ نے پڑھے تو غیب سے آواز ہے یہ کپڑا کھول دو۔ جب کپڑا کھولا تو اس کا ہاتھ ایسے ساتھ لگا ہوا تھا جیسے یہ کبھی جدا ہی نہ ہوا ہو۔ تو مرزا یہ بتا یہ کیا ہے؟ اے مسلمان اس بات پر بھی کر لے غور، نبی کا لایا ہوا دین اور انجینئر کا بتایا ہوا دین اور آخر میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، اگر پسند آئے تو یاد رکھ لینا، تعلق کسی نیک کے ساتھ رکھو وہ کام آئے گا۔ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست سید عدیل حیدر شاہ صاحب چنیوڑ سے ہیں، وہ مجھے نصیحت فرما رہے تھے کہ دنیاوی شان و شوکت اس کی کوئی بقا نہیں، بقا ہے تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بقا ہے۔ آپ فرما رہے تھے دیکھیے آپ لوگ کوفہ جاتے ہیں نا تو وہاں ابن زیاد کا دارالعمارت دیکھنے نہیں جاتے، وہ مولا علی کا کچا مکان دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ بہت امیر تھا لیکن نہیں، تعلق جس کا اللہ کے ساتھ ہے رجوع عوام کو اس کی طرف ہی ہوتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب وہی